کوئی کہتا ہے 31,000 کروڑ میڈیا کو دیا، کوئی کہتا ہے 30,000، خدا جانے بھائی، ہم تو جانتے نہیں کہ وہ دیا ہو. لیکن بہرحال ہم نے میڈیا کو دیکھا کہ میڈیا نے جو کچھ کر سکتی تھی، میڈیا سیکولر محاذ کو دھکا دے کر دفن کرنے میں، فرقہ پرست محاذ کو اٹھا کر آسمان پر چڑھا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. کوئی تو اس کا انکار نہیں کر سکتا. یہ میڈیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں صورتحال یہی ہوا. اس صورتحال میں سوال پیدا ہوتا ہے سیکولر محاذ کہاں جا رہا ہے، ہمیں کوئی سروکار نہیں. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان حالات کے اندر مسلمان زندہ کیسے رہے، اپنے اسلامی تشخص کی حفاظت کیسے کریں مسلمان. یہ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے. اور صورتحال یہ ہوئی کہ بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد ایک ایسی صورتحال سامنے آئی جو بالکل غیر متوقع تھی کہ بی جے پی اقتدار میں آئے گی اور تنہا اقتدار میں آئے گی. یہ تو سمجھا جاتا تھا کہ اب ایک پارٹی کی حکومت کا زمانہ ختم ہو گیا، اب تو جو حکومت آئے گی وہ ملی جلی حکومت آئے گی. مگر ایسا نہیں ہوا. اس کا انجام اور نتیجہ یہ آیا سامنے کہ ساری طاقتیں ملک کے اندر، جتنی بھی طاقتیں تھیں، ایک وقت تو ایسا آ گیا جو بالکل دم بخود خاموش، کوئی بولنے کے لیے تیار ہی نہیں. ایسا لگتا تھا جیسے سیاسی پارٹیاں ہوں یا غیر سیاسی پارٹی، سب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی ہوئی ہے. ہم تو کوئی سیاسی پارٹی تھے نہیں، اور ہماری ایک تاریخ ہے جمعیت علماء ہند کی، اور ایسی تاریخ ہے، اتنی قیمتی تاریخ ہے آزادی وطن کے لیے، ایسی سنہری تاریخ ہے، ایسی قربانیوں بھری تاریخ ہے کہ ہم علل اعلان کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑی پارٹی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ ملک کی آزاد کرنے والی پارٹی ہے کانگریس، جمعیت علماء ہند کی تاریخ اس سے 10 گنا زیادہ قیمتی اور قربانیوں کی تاریخ ہے. ہمارا اعلان کہتے ہیں، اگر کوئی مائی کا لال ہے آئے سامنے اور آ کر کہے کہ نہیں ہماری تاریخ ہے. آج جو اقتدار پر بیٹھے جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، اکابر ملت، شیخ الاسلام، شیخ الہند، فدائے ملت حضرت مولانا سید ارشد مدنی صدر محترم. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ملک کی کسی بھی سیاسی غیر سیاسی پارٹی نے الیکشن کے بعد اپنی جماعت کی کسی اتنی بڑی تنظیم کو جمع کیا ہو جتنی بڑی تنظیم کو ہم نے آج جمع کیا اور آپ جمع ہو. سب تو دم سادھے بیٹھے ہوئے ہیں. اب کچھ صورت ایسی آئی ہے کہ اب کانگریس کہیں کہیں نظر آتی ہے کہ بھئی یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، وزیر اعظم صاحب، اور یہ سونیا جی ہیں، اور یہ راہل کھڑے ہیں. ورنہ تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے سب سکتے کے اندر پڑے ہوئے. مگر ہمارا جمع ہونا اقتدار سے ایک رائی کے برابر تعلق نہیں رکھتا. ہم اقتدار کے لوگ نہیں ہیں. ہمارے دماغ میں کسی جگہ کوئی کیڑا نہیں کبھی حرکت کرتا کہ ہمیں پارلیمنٹ میں جانا ہے، راجیہ سبھا میں جانا ہے، ایم پی بننا ہے یا ایم ایل سی بننا. ہمیں کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے. جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، صدر محترم، صدر محترم، دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم دیوبند، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند،
سال ہے جب مظفر نگر میں فساد ہوا تو بل میں گھسے ہوئے تھے، آج دیکھو کیسا کیسا اچھل کود رہے ہیں، اور کیا بل میں تو گھسے ہوئے تھے ہی۔ مجھ سے کہہ رہے ہو یہاں پنڈال کے اندر تو بہادر بنے ہوئے بہت زیادہ، نعرے تکبیر اللہ اکبر۔ میرے بھائی جمعیت علماء کا میدان یہ نہیں ہے، ہم جس چیز سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر فرقہ پرستی بڑھے گی تو سب سے بڑا نقصان مجھے اور آپ کو پہنچے گا، جس کی بنیاد صرف یہ ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، میں اس کو برداشت نہیں کرتا، یہی فرقہ پرستی ہے۔ یہ فرقہ پرستی کسی پرائم منسٹر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ارے بھائی میں کسی ایک کو بھی آگے نام لے کر کے کہہ دیتا ہوں کہ میرا یہ آدمی میرا لیڈر بنے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ اس نظریے کا ہے جس نظریے کی پارٹی نے کسی آدمی کو آگے بڑھایا ہے، مسئلہ پرائم منسٹر کا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پارٹی جو کسی آدمی کو آگے بڑھا رہی ہے اپنی علامت بنا کر کے، کل وہ آدمی، ارے چھوڑو یار تم بات کرنے دو گے نہیں کرنے دو گے، وہ پوری تقریر کر لو آگے، یہ آپ بات کرتے ہو۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مودی سے مخالفت ہے، ہمیں کوئی مخالفت نہیں، ہماری جب ہم اس اقتدار کی کرسی پر بیٹھنا نہیں چاہتے، ہم نہ کسی کو دینا چاہتے ہیں یہ کرسی، نہ کسی سے چھیننے کے اندر شریک ہے، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، تو ہماری بلا سے کوئی آ کر کے بیٹھ جائے، ہمارا مسئلہ صرف ایک ہے، فرقہ پرستی کو ملک سے ہٹاؤ۔ فرقہ پرستی رہے گی، زندہ رہے گی تو سب سے بڑا نقصان مسلمان کو پہنچے گا۔ آج تک ہم یہی سمجھتے رہے ہیں، آج تک ملک کے حالات یہی رہے ہیں۔ اگر آپ کہیے کہ مسلمان تعلیم میں پیچھے ہے، کیوں پیچھے ہے؟ کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے اکثریت کے اندر اور اقلیت میں نہیں ہے؟ صرف فرقہ پرستی کی بنیاد پر۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اقتصادی اعتبار سے پیچھے ہے، تمہارے اندر کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے کہ تم آگے ہو؟ مسلمان تم نے پالیسی بنا کر مسلمان کو صرف مذہب کی بنیاد کے اوپر میدان سے باہر نکالا ہے، اور ایک ثبوت ہے مسلمان گورنمنٹ کی ملازمتوں میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیا مسلمان کے اندر طاقت نہیں ہے؟ مسلمان دوڑ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا، سب کچھ کر سکتا ہے۔ آپ نے پالیسی بنا کر کے اس کو میدان کے اندر گھسنے نہیں دیا، مسلمان باہر کھڑا ہو گیا۔ مسلمان کو جو نقصان پہنچا ہے فرقہ پرستی سے پہنچا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تعلیم نہیں ہے، مسلمان بھی نادان ہے، کہتا ہے تعلیم نہیں، پڑھتا نہیں۔ ارے بھئی پڑھے کہاں سے؟ اس کے پاس گھر میں کھانے کو نہیں ہے، تم کہتے ہو پڑھاؤ، کہاں سے پڑھا دے؟ آج کل پڑھانا کوئی آسان کام ہے؟ تعلیم کو اچک رکھا ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو، میں کہتا ہوں تعلیم دینے کے لیے اپنی اولاد کو جس طرح کے وسائل کی ضرورت ہے، مسلمان کے پاس نہیں ہے وہ وسائل۔ فقیر آدمی کہاں سے اپنے بچے کی فیس دے گا؟ 2,000 5,000 فیس دے کر کے اعلیٰ ترین اسکولوں کے اندر پڑھاتے ہیں۔ ان بچوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کمپٹیشن کے اندر بیٹھ کر کے آگے بڑھیں۔ مسلمان کہاں سے لے آئے گا؟ مسلمان اس فقر